اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ نے اگر سنی ہوگی نیت پر جو لاسٹ ویڈیو تھی، آڈیو تھی، کہ نیت پر ہی سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیں، ہماری عمر 40، 45 یا 50 سال ہو گئی، اور اگر ہم نے اپنا محاسبہ کیا، اپنے اندر ایک پیرامیٹر رکھا کہ ہاں فلٹر کیا کہ کتنا میں نے اللہ کے لیے کیا، کتنا میرا ضائع ہو گیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کو ہمیں آج سے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ ہمیں اتنی آگے تک کی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ابھی سے ہر لمحہ اپنے آپ کو فلٹر کریں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تو ہماری نیت کو صرف تیری رضا رکھ دے، کیونکہ اللہ ہی ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہدایت نہیں ملی، ابھی اللہ کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ کبھی ان کو توفیق نہیں دیتا جو اللہ سے توفیق مانگتے نہیں ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں تھوڑی بہت بھی روح گردانی ہے، تھوڑے بہت بھی تکبر ہوتا ہے، تب تکبر کا معنی ایک یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو فرمان نازل ہو رہے ہیں ان پر ہم بار بار ان کو اگنور کریں، وہ بھی ایک طریقے کا تکبر کہلاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں۔ ہم لوگ کامل نہیں ہیں، ہم لوگ بے حد گناہ گار ہیں، لیکن بندے کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ میرا رب کسی بھی ادا سے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، سنتیں ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی میں ڈھال کر میرا رب اگر ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے راضی ہو گیا تو میرے لیے کافی ہے، ہم جیسوں کے لیے کافی ہے، مجھ جیسی کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ تو رب ہے، رب العالمین ہے، کہ اس کی رحمتوں کا جو 99% حصہ ہے وہ آخرت میں ہے، اور 1% جو دنیا میں اس نے ہمیں دکھا رکھا ہے، جس سے وہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالتا ہے، اور تو اور ہر طرح کی مخلوقات جو ہمارے آس پاس ہیں، جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، ان سے بھی ہماری حفاظت کرتا ہے، اور بار بار ہم جب اللہ کی ہدایت سے معافی بھی مانگتے ہیں تو معاف بھی کرتا ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ نیت کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے۔ آپ وضو بھی کریں تو صرف دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے وضو کرتی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کھانا بناتی ہوں، سب کو کھلانا ہے، خدمت ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کرتی ہوں، جس میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کرنا ہوتا ہے۔ دل میں آپ یہ نیت کر لیں کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ اب نیک عمل کرنے نکلے ہیں، الحمدللہ، کہ ہاں صدقات، خیرات کچھ بھی ہے تو زکوٰۃ کچھ بھی ہے، تو آپ دل میں نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم لوگوں کو نیت کی طرف توجہ نہیں دینے دیتا شیطان، کیونکہ نیت ہی ایک ایسا خالص عمل ہے جس کا ثواب جو ہے فرشتے نہیں لکھ سکتے، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے، وہ اندر ہے، وہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوشش کریں کہ ہم دن بھر اپنے آپ کو 10 بار اپنے آپ کو پریکٹس کریں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ کسی امی نے اگر آپ کو آواز بھی دی ہے، اگر اٹھ کر بھی جا رہے ہیں تو اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے جا رہی ہوں، اپنی امی کی فرما برداری کرنی اللہ کے لیے، شوہر کی فرما برداری کرنی اللہ کے لیے، شوہر سے، بچوں سے، کسی سے بھی محبت کرنی اللہ کے لیے، اپنے گھر میں جانور پال رکھے ہیں، مخلوق ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو کھانا دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی غیر کا بھی آپ کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ دن بھر 10 بار پریکٹس کریں نیت کو کرنے کی کہ ہاں صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت اور آسان ہو جائے گی، اور اللہ پاک پسند فرماتا ہے، کیونکہ جب ہم سمپلی کوئی اللہ کی ہدایت سے اگر کوئی ہم نیک عمل کر دیتے ہیں تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن جب ہم نیت کر کے اس عمل کو کرتے ہیں تو ایک نیکی تو تبھی لکھ دی جاتی ہے جب ہم نیت کرتے ہیں کہ میں آج اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کروں گی، اور جب ہم اس عمل کو کر گزرتے ہیں تو 700 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے اس عمل کا ثواب۔ تو یہ اللہ کی رحمت نہیں، بے انتہا رحمت ہے جس کو ہم پکڑ نہیں پا رہے ہیں۔ نیت کو کیجئے، صبح اٹھتے ہی آپ نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے سحری کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے فرض ادا کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تفسیر سن رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے یہ جو بھی لوگ موٹیویشنل سنتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو سینڈ بھی کر رہی ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، اور ہر لمحہ لمحہ آپ اللہ کو شامل کریں گے، لمحہ لمحہ آپ کا ایک تعلق اللہ سے جڑتا جائے گا۔ تو دعا میں یاد رکھیں، اور ہر وقت ہر لمحہ نیت کرنے کی کہ اللہ کی رضا کے لیے نیت کر کے
اپنے عمل کو انجام دے، اور نیت بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ ہر وقت ہر لمحہ کی نیت جو ہے صرف تیری رضا ہو۔ خوب درود شریف پڑھتے رہیے، اور درود شریف پڑھوانا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ قبول ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنی عمل سے نہیں، صرف اللہ کی رحمت اور رحمت للعالمین کے صدقے ہی بخشا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔